وعلى آله وصحبه أجمعين. آشنیدی داستان بایزید، آشنیدی داستان بایزید که ز حال بوالحسن از پیش دید. آشنیدی داستان بایزید که ز حال بوالحسن از پیش دید. روز سلطان تقوا می گذاشت، روز سلطان تقوا می گذاشت. با مریدان جانب صحرا و دور، بوی خوش آمد مرا در ناگهان، در سوا در ز حد خارقان بود باد بوی او مرا در آب گشت. باد بوی او مرا در آب گشت. آب هم او را شراب ناب گشت. گفت بوی بوالعجب آمده به من، گفت بوی بوالعجب آمده به من، همچنان که مر نبی را از یمن، کہ محمد گفت بر دست صبا، کہ محمد گفت بر دست صبا، از یمن می آیدم بوی خدا. واجب الاحترام
شب جمعہ کی مجلس کی شرکاء، نائبین اور اہل محبت، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ماہ جمادی الثانی کی ان ساعتوں میں شب جمعہ کی اس نشست میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ یہ ماہ مبارک خطب الاقطاب حضرت مولانا جلال الدین رومی بالخی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جد حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ مولانا کے جد حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی نوازشات اکرامات کا یہ خاص انداز کہ آپ ہی کی صلب اطہر سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی ماہ کی مناسبت سے آپ کی شخصیت، آپ کی روحانی کمالات، آپ کی حیات مبارکہ کے مخفی و عیاں گوشے جو ہے مارد بیان میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیام قیامت تک آتے رہیں گے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم سلسلہ مولویہ سے نسبت رکھتے ہیں اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس خانقاہ کی تعمیر اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف ہمارے شامل حال ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشن خدای بخشندہ، کہ یہ اللہ کی بخشش اور اللہ کا انعام ہے کہ ہم اس انداز میں ہر شب جمعہ کو نہ صرف یہاں شریک ہوتے ہیں، یہاں کی ذمہ داریوں کو ایسے طور پر پورا کرنے کی صحیح و کوشش کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں ان تعلیمات کے تناظر میں اپنی اصلاح کی فکر بھی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ تربیتی نشست کے حوالے سے اس نشست میں کیا پیغام ہے؟ اس نشست کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں، ہم جو تصرف دیکھتے ہیں، ہم جو انعامات و اکرامات سے خوش ہوتے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، اسی بات کی دعا ہے۔ مثنوی شریف کے دفتر چہارم سے گزشتہ نشستوں میں گفتگو رہی۔ اپنے خانگی ذمہ داری کے وجہ سے فقیر گزشتہ شب جمعہ میں مکمل طور پر شریک نہ ہو سکا، مگر بہرحال شرکت جو ہے وہ شامل رہی اور کچھ وقت کے لیے میں اپنے احباب سے ملنے کے لیے یہاں پہ آیا۔ گزشتہ نشستوں میں جو گفتگو ہو رہی تھی حابیل اور قابیل کے حوالے سے، پھر گزشتہ سے پیوستہ نشست کا حوالہ ہمارے نائب جناب آصف کامران چلپی نے خلاصہ بھی اس وقت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو یہ زاویہ نگاہ کو نمایاں کرنے کا انداز کہ حابیلی طبقہ کون سا ہے معاشرے میں اور قابیلی طبقہ کون سا ہے معاشرے میں۔ اس کے بعد پھر مولانا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ 3 درجوں میں انسانوں کا اللہ نے اپنے خلائق مخلوق کی تشکیل کی اور تینوں درجوں کو نمایاں کیا گیا۔ اب آج ہم اس مقام پر دفتر چہارم کے پہنچے کہ جو حابیلی فکر کے، جو پازیٹیوٹی کے نمائندے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ پازیٹیو ونگ میں شامل ہو جائے، مثبت فکر کو اختیار کرے، تو اس کے لیے بے شمار مثالیں آدروئی قرآن اور اہل اللہ کے تذکروں میں ہے۔ جیسے میں نے مثنوی شریف کے دفتر چہارم کے اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور اس میں سوئی اتفاق کا یہ
قبولیت کی منزل کہیے، مولانا کا اشارہ کہیے، ہم پر اکرامات کی بارش کہیے. کچھ دیر پہلے جو ذکر کیا جاتا ہے سلسلہ نقشبندیہ کا، جو ذکر ہمارے معاملات میں شامل ہیں، ان میں ہم ایصال ثواب سلسلہ نقشبندیہ کی جہاں دیگر مشائخ کبار کا کرتے ہیں، ان میں سے 2 شخصیات آج کی مثنوی شریف میں حضرت مولانا نے ان کو یہاں پر شامل کیا. سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ کئی کے نام دیے جاتے ہیں، ابو نفاردی رحمۃ اللہ علیہ اور بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. 2 نام ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں استعانت و مدد طلب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ انعام یافتہ ہیں. قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ انعام یافتہ میں شامل ہو جاؤ. کن میں شامل ہو جاؤ؟ ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستے کی کلاسیفیکیشن کیسے ہوگی، درجہ بندی کیسے ہوگی، کیسے معلوم ہوگا؟ صراط المستقیم وہ ہے جس پر انعام یافتہ چلتے ہیں، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جو اللہ کے مقربین کا راستہ ہے، اللہ کے محبوبین کا راستہ ہے، اللہ کے شاکرین کا راستہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کا راستہ ہے. وہ صراط مستقیم میں سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جاگ جائیے، سمجھ جائیے کہ ہر نفلی سنن اور واجبات و فرائض میں ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور درخواست لگاتے چلے جا رہے ہیں، پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. زمانہ گزر گیا کہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. کیا شعور کے ساتھ کر رہے ہیں یا بس پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ انعام یافتہ لوگوں کے سب میں شامل کر لے. یہ درخواست کو مسلسل پیش کر رہے ہیں. اب انعام یافتہ کون کون ہے؟ اللہ کا تقاضا بھی قرآن یہ ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں میں شامل ہو جاؤ. جو سچے نظر آئیں، جو قول و فعل کے تضاد سے نکل گئے، جو اپنے فکر کو پختہ کر کے سچائی کی سربلندی کے لیے کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، تم صرف اتنا کرو کہ ان میں شامل ہو جاؤ. جیسے مولانا فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا، بیریا 100 سال کی عبادت سے کونوا مع الصادقین کے مطابق سچوں میں شامل ہو جاؤ. تو پھر وہ مقام تمہارے حصے میں خود بخود آ جائے گا. یک زمانہ صحبت با اولیاء، چند لمحات اہل اللہ کے ساتھ گزارے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ جو بہتر ہے 100 سال کی بے ریا عبادت سے. وقت پر وضو ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہیں، زبان میں مٹھاس ہے، ہاتھ اوپر ہے، نظر میں شفقت ہے، بڑوں کے لیے محبت ہے، چھوٹوں کے لیے شفقت ہے. یہ کن کا صیغہ ہے؟ یہ انعام یافتہ لوگوں کا صیغہ، ان کی پہچان ہے. ایسے ایک انعام یافتہ، ایسے ہی انعام یافتہ جو شخصیات گزران گزرے، ان میں سے ایک نام حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کن کا ہے؟ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اللہ غنی، اللہ غنی. اور سلسلہ نقشبندیہ میں سے آپ کا تعلق ہے. اور دوسرا نام جو آج کی نشست کا ہے، مثنوی شریف کے دفتر چہارم کا مضمون ہے، بچوں ذہن میں رکھیں. اور دوسرا مضمون کس کا ہے؟ دوسرا مضمون ہے آج کی نشست میں ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ. ہم ایک زمانے سے سلسلہ نقشبندیہ کے ذکر میں یہ نام لیتے ہیں دعا کے وقت. باید مطابق کا نام بھی لیتے ہیں اور ابو الحسن خرخانی کا نام بھی لیتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ مولانا کی نظر نہ ہو اور مولانا کی توجہ نہ ہو؟ مولانا ہمیں نہ سکھائیے سبق کہ دیکھ لو کونوا مع الصادقین، یہ سچوں کی فہرست میں نے مثنوی میں رکھ دی ہے، تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. مثنوی میں نے سچوں کی ترتیب بنا دی ہے. تمہارا کام صرف اتنا سا ہے کہ تم سچوں میں شامل ہو جاؤ. تو سچوں کو جو پیمانہ مولانا کے یہاں ہے، مولانا کے پیمانہ بہت ہی سخت ہے. گر بصورت آدمی انسان بدے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا، احمد و ابو جہل ہم یکساں تھے. یہ مولانا کا پیمانہ ہے کہ شکل سے آدمی انسان نہیں ہے، عمل سے آدمی انسان ہے. اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا تو ابو جہل کے پاس بھی سراپا وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بدہن
کہ اس کے پاس وہی تمام چیزیں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، بشری لباس میں مشابہت ہے، مگر ایک وہ اللہ کا باغی ہے اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، شکلی طور پر ایک ہے، مگر درجہ بندی کے اعتبار سے اتنا بڑا تفاوت ہے، اتنا بڑا فرق ہے، تو شکل سے نہیں عمل سے معاملات ہو رہے ہیں۔ جب تک چہاروں میں آشوندی داستان با یزید کے حالے بوالحسن از پیش دید، حضرت باہری بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف چھوٹا سا کر کے گزروں گا آگے، کیونکہ اور یہ مضامین اسی طرح چلیں گے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ شامل ہونا ہے اور انعام یافتہ کو پہچاننا ہے۔ تو حضرت باہری بستانی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار دنیا میں مولانا کے ساتھ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا، اور غیبی اشارے کی بنیاد پر بابا سبحان کی خانقاہ بغداد شریف سے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غیبی اشارے کی بنیاد پر بغداد سے خونیہ کا سفر کیا، کیونکہ خونیہ سے آپ کو طلب کیا گیا تھا، دنیا کو وہ پیغام دینا مقصود تھا جو تا قیام قیامت کے لیے مثال بن جائے۔ خونیہ سے بغداد سے سفر کرتے کرتے خونیہ پہنچے، خونیہ کے باہر جب پہنچے تو جمعے کا دن تھا، اتفاق سے ایک جگہ رکے ہوئے تھے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک کسان اپنے بیل پر بیٹھ کر گزر رہا تھا سامنے سے، کسان بڑا چوڑا بھاری بھرکم بیل تھا، ان پہ بیچارہ تھا، تو اس سے آپ نے تعارف حاصل کیا، پوچھا بھی کون ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہ میں کسان ہوں اور آج جمعہ ہے، حضرت صاحب کا بیان ہونے والا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کس مقصد سے آئے تھے؟ آپ بھی مولانا سے ملنے کے لیے آئے تھے خونیہ شریف۔ اس کے ساتھ ہم رکاب ہو گئے اور خونیہ پہنچے، اور شکر فروش و گڑ کی جو دکان بازار تھا خونیہ شریف میں اس زمانے میں، اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے کر آپ رہے وہاں پر سے۔ تو جب وہاں پہنچے تو مولانا کا بیان پورا خونیہ اور آس پاس کی ساری آبادی امڑ کر آ جاتی تھی مولانا کو سننے کے لیے۔ پہلی بار تعارف ہوا، دیکھا دور سے، کچھ عرصہ وہاں رہے، شکر فروشوں کی سرائے میں رہے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب مولانا حشم قدم کے ساتھ پوری جاؤ جلال کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر 40 وقت کے مفتی آپ کی عبا مبارک کو سنبھالے چل رہے ہیں۔ 40 وقت کے مفتی حضرت مولانا کی عبا مبارک کو ہاتھ میں لے کر چلنا اعزاز سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تھوڑی دیر میں بھی اٹھا لوں، تھوڑی دیر میں بھی اٹھا لوں، یہ رب کیفیت تھی۔ جب بیان کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مولانا ایک مقام سے گزر رہے تھے، تعالیٰ مولانا کے درجات مزید بلند، اور آپ کی تعلیمات جو کہ مثنوی ماں دکان وحدت است، میری مثنوی وحدت کی دکان ہے۔ وہاں فرماتے ہیں میری مثنوی کیا ہے؟ یہ مثنوی وحدت کی دکان ہے، وحدانیت کی دکان ہے، اللہ سے تعلق کی کتاب کا نام مثنوی شریف ہے، اور میری مثنوی قرآن کا پرتو ہے۔ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہست قرآن در زبان پہلوی کا ترجمہ سادہ اگر کروں تو یہ فارسی میں قرآن ہے۔ ممکن ہے کہ بعد احباب میں اشکال پیدا ہو جائے، تو ہم مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ قرآن کا صریح ترجمہ فارسی میں، یہ کہتے ہیں وقت بیان میں، جبکہ اصل ترجمہ یہ بنتا ہے مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں یہ قرآن ہے۔ اچھا، تو مولانا نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد گزر رہے تھے مقام سے، شمس تبریز شمس پرندہ مشہور تھے، بلیک کلر کی عبا اور بلیک کلر ہی کا صافہ سر پر ہوتا تھا، اور واجبی انداز تھا، کوئی جیسے کوئی متاثر کن شخصیت بظاہر نہیں تھی شمس تبریز کی، سادہ سی شخصیت، بہت سادہ، کیونکہ جو بیدار ہوتا ہے وہ پردرد ہوتا ہے، جو آگاہ ہوتا ہے اسی کا چہرہ زرد ہوتا ہے،
ہر کے وہ بے دور تھار پور دار تھار ہر کے وہ گاؤ تر و زر تر. مولانا خود فرماتے ہیں جیسے گھوڑے پہ مولانا جا رہے تھے، اب تک مولانا کے سارے کمالات ظاہر کی بنیاد پر تھے، علم فقہ، علم الرجال اور قرآن کی شرح، قرآن کی تشریحات اور گفتگو میں ظاہر داری کا پہلو زیادہ، یہ سب کچھ چل رہا تھا. ظاہر ایک داغیہ یہ بھی ہے، ایک دائرہ یہ بھی ہے، دائروں میں سے ایک دائرہ یہ بھی ہے. تو مولانا کیفیات میں فتاوے لکھتے تھے اور فتوے لکھتے تھے اور لوگوں کی مشکلات کو سن کر مسئلے حل کرتے تھے. ظاہر داری کا غلبہ ہے، اسی میں بہت خوش بھی ہیں. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو جس کو چاہتا ہے ظاہر داری سے نکال کر باطنی آنکھ روشن کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ ایک دائرہ ہے ظاہر کے بعد جو باطنی دائرہ ہے. اللہ اپنے مقربین کو، محبوبین کو، شاکرین کو، صابرین کو یہ رتبہ عطا کرتا ہے. گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اچانک شمس تبریز سادہ سے معاملات لباس میں اور سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، گھوڑے کے رکاب پکڑ لیتے ہیں، رکتے جو حیران ہوتے، اتنے سارے مفتی حضرات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ابا اٹھانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. ایک سادہ سا آدمی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، گھوڑے کی لگام پکڑ لی. اے امام المسلمین میرے سوال کا جواب دو. حیرت بھی ہوئی، مگر ظاہر سائل کے سوال کا جواب دینا تو واجب ہے. ہاں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا بایزید بستامی کا زیادہ ہے؟ بایزید بستامی کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو ریلیٹ کر لیتے ہیں معاملات. مقام و مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا بایزید بستامی کا؟ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسا سوال کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ورفعنا لک ذکرک آپ کا مقام ہے، اللہ کے محبوب ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں. وہ اور بایزید کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک ولی ہے، امت مسلمہ کے ایک ولی ہیں. تو اگلا سوال کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوگا آقا کے قدموں میں. اس بات کی پھر کیا توجیہ ہے؟ اگلا سوال کیا شمس تبریز نے، اس بات کی کیا توجیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، جبکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سبحانی اللہ میرا ہے، معظم شانی اور میرا مقام بہت بلند ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. بات تو بڑی لاجک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، سادہ سی بات، استغفار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا ہے اور میرا مقام بہت بلند ہے. تو جیسے ہی شمس تبریز نے یہ سوال کیا کتابوں میں کہ معروف یہ گمان ہوا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اندھیرا ہو گیا، دھواں بن گیا، بادل. حیران ہو گئے، یہ سوال خود علم کی بلندی پر ہے مگر سوال کی نوعیت ایسی ہے کہ حیران ہو گئے. اللہ سے استعانت اور مدد طلب کی اسی لمحہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کی لمحہ لمحہ نگہداری کرتا ہے. ایک مرتبہ اس کی چاہت کو دل میں پیدا کرو، تو اس کی چاہت پیدا کرو. وہ تمہارا رب ہے، سر کے بالوں سے لے کے ناخن تک اس نے فری میں تمہیں نواز دیا ہے، تم کیا واپس کر رہے ہو اس کو؟ تم دنیا داری بدل کرو. ایک دفعہ اس کی محبت تو پیدا کرو، پھر تمہیں وہ دکھائے گا کہ تمہیں کتنا چاہتا ہے. خبر یکبار بیتی گفتیار، پورے قرآن ایک مرتبہ آیا ہے میرا گھر. خبر یکبار بیتی گفتیار، گفتیا عبدی مرا 70 بار اور 70 مقامات پر آیا میرے بندے میرے بندے میرے بندے. معلوم ایسا لگا کہ جیسے زمین سے آسمان تک اس سوال کی شدت کی وجہ سے دھواں بھر گیا. اللہ سے استعانت تو بدل، اللہ میری مدد فرما. اس ظاہر سادہ سے آدمی نے ایسا سوال کر دیا ہے، حیران. فوراً وہاں سے مدد آ گئی. کہہ دو اس سے، کہہ دو اس سے، کہہ دو اس سے. فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بایزید کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آج روئی ہے قرآن ورفعنا لک ذکرک کے مقام پر متعین کیا. ہر لمحے آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے. ہم جو
پڑھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک، جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا مضمون ہے؟ جب تم پڑھتے چلے جاؤ گے تمہارے اندر ایکٹیویشن ہو جائے گی، تمہارا اپنا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ان کا تو خدا نے بلند کیا ہے، ان کا تو خدا نے بلند کیا ہے۔ جب تم اس کو دہراؤ گے تمہارے اندر سی ڈی میں جو سائلنٹ میسج ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور تمہارے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ جب تمہارے درجے بلند ہوں گے تو کیا دیکھے گی دنیا؟ ہر قدم پر اللہ کی مدد، ہر معاملے میں اللہ کے انعامات و اکرامات، ہر معاملے میں اللہ کی نوازشات تمہارے شامل حال ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجی بستانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ورفعنا لک ذکرک کے مقام پر متعین کیا ہے۔ جب آپ اوپر کے درجے پہ پہنچتے ہیں تو نچلے درجے کو دے کر استغفار پڑھتے ہیں۔ اور باجی بستانی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا پیالہ بہت چھوٹا ہے، اللہ کی محبت ان کے دل میں جب پیدا ہوئی تو بہت جلدی وہ پیالہ بھر کر چھلک گیا، سبحانی ما عظم شانی کا نعرہ لگایا۔ اگلا مضمون یہی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد کا مضمون انشاءاللہ۔ تو جب یہ جواب مولانا روم کی جانب سے آیا تو غش کھا کر گر گئے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ سوال کرنے والا عام آدمی نہیں ہے، اتنا گہرا سوال۔ ہم تو فتوے لکھ رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، لوگ ہمارے گرویدہ ہیں، ہماری تعظیم تقریم کرتے ہیں، ہمارے لباس کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ دیوانہ بظاہر نظر آنے والا اتنا گہرا سوال۔ الانسان تحت اللسان، فرمایا انسان زبان کے نیچے ہوتا ہے، جیسے ہی بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر کیا بنا ہوا ہے۔ پہچاننے والے بھی پہچان لیتے ہیں، بھائی اگر دروازے کا پردہ ہٹ جائے تو گھر میں ذہن میں کیا ہے سب معلوم ہو ہی جاتا ہے نا۔ تو کیا پھر گفتگو میں وہ لوگ احتیاط کرتے ہیں جو اس راز کو سمجھتے ہیں کہ گفتگو احتیاط سے کرنی ہے، کیونکہ میری گفتگو میرے اندر کے احوال کو نمایاں کر دے گی۔ کیسا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نا تربیت کا، یا نہیں ہے؟ اس محفل سے ہم یہ پوائنٹ لے کر اٹھیں اور بھی گفتگو میں احتیاط کریں آئندہ کے لیے، تو معاملہ پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ مولانا سمجھ گئے کہ سوال کرنے والا عام آدمی نہیں ہے جو بے ہوش ہو کر گر گیا میری جواب پر۔ اللہ نے مدد کی، اس سوال کا جواب اچھا سب پریشان ہو جائے گا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ نبی صاحب استغفار کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ سبحانی ما عظم شانی کا نعرہ لگاتا ہے تو کون بلند ہے؟ تو جواب اللہ کی جانب سے آیا، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ غش کھا کر گر گئے۔ مولانا اپنے گھوڑے سے نیچے آئے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ ایک تو سادہ لباس میں ہے، اس کا خیال کیجیے، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ ایک اچھے لباس میں ہے مگر اس سادہ کی اہمیت کو سمجھ کر زمین پر بیٹھ گئے، اور ان کا سر جو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے اپنے مونڈے پہ رکھ دیا۔ کافی دیر مولانا وہاں بیٹھا رہا، ساری پبلک حیران ہے کہ مولانا جیسا آدمی خونیہ کا یکا و تنہا بادشاہ، وقت کا بادشاہ علاء الدین کی اخبار، جن کا نام آج کل ارطغرل ڈرامے میں چل رہا ہے، علاء الدین کی اخبار ننگے پیر مولانا کے والد گرامی کے پاس آیا اور آ کے اس نے درخواست کی کہ حضرت ہمارے ملک اور ہمارے شہر کو اپنی جائے پناہ، جائے قرار دے دیجئے، خونیہ میں رہنا پسند کر لیجئے۔ وہ ننگے پیر آیا تھا علاء الدین کے اخبار۔ وقت کا بادشاہ یہاں ماتھا ٹیکتا ہے، آ کر بیٹھ گئے، سمجھ گئے کہ ایک عام آدمی نہیں ہے۔ پھر شاگردوں سے تلازمہ سے فرمایا کہ ان کو ہماری خانقاہ پہنچا دو۔ اس طرح سے یہاں اس معاملے کو فی الحال سمیٹتے ہیں، خانقاہ پہنچا دیا گیا۔ پھر اگلے مرحلے میں گفتگو کی بات ہوئی تھی حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سفر حج میں ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ 72-73 سال کی غالباً آپ نے عمر پائی، اور شعور کی منزل پہ آنے کے بعد تیفور آپ کا نام ہے، باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو سلسلہ تیفوریہ کے امام ہیں باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے شمار حج کیے، پیادہ ہر وقت ہر سال سفر حج کی جائے، ہر سال سفر حج۔ تو اس وقت کا حج سوچے تصور کریں، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر، پیدل نہیں ہے مسائل تو پیدل ہی جا رہے ہیں لوگ، جو گئے تو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد واپس آئے حج کر کے، یہ زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ سفر حج میں تھے تو ایک کنویں پہ سارے حاجی، بڑا جمگٹا تھا کنواں، بہت گہرا تھا، پانی اس میں بہت کم تھا، ڈول ڈالتے تھے تو بہت دیر کے بعد پانی نکلتا تھا، آتا تھا پھر وہ بڑھ جاتا تھا۔ ایک کتا وہاں بیٹھا اور ہانپ رہا تھا، صحرا کی گرمی، شدت، تپش شمس کی وجہ سے
تو ان کے دل میں خیال آیا، بھائی بستامی رحمۃ اللہ میں خیال آیا کہ کوئی اس کتے کو پانی پلا دو بھائی، تو کون سنتا ہے؟ ایک تو پانی اتنی دیر سے نکل رہا ہے، وہ بھی تھوڑا نکل رہا ہے، تو انسانوں کے لیے بہت ہے، کتے کو کون پانی پلائے گا؟ فرمایا کہ بایزید کا ایک حج لے لو، اس کتے کو پانی پلا دو۔ کیا کرو؟ بایزید کا اس زمانے ذہن میں رکھیں، یہ 3.5 گھنٹے والا نہیں، تو وہاں پہنچ گئے، اب 3.5 گھنٹے میں واپس بھی آ گئے، ناخن بھی نہیں بڑھے، بال بھی نہیں بڑھے، وہ سب کچھ ہو گیا۔ خیریت سروس میں آ کر بہت، تو اس زمانے کا بایزید کا حج، چلے ایک حج مجھ سے لے لو اور اس کتے کو کوئی پانی پلا دو۔ کسی نے نہیں سنا۔ دوسرا حج لے لو، 7 حج بایزید کے 7 حج پر بات جا کے رکی، تو ایک حاجی نے کہا ٹھیک ہے میں پلاتا ہوں۔ اس نے ڈول ڈالا، نکالا، برتن رکھ کے کتے کے آگے رکھا، جیسے کتے کے آگے رکھا تو ان کے وسوسہ پیدا ہو گیا کہ 7 حج کے بدلے ایک تھوڑا سا پانی پیالے میں، بایزید کے 7 حج۔ کتا قریب آیا پانی کے پاس، واپس جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، تمہارا احسان مجھے نہیں چاہیے، میں تمہارا پانی نہیں پیوں گا۔ کتے نے وہ پانی نہیں پیا، وہ جا کے الگ بیٹھ گیا۔ انہی لمحے میں اللہ نے مدد کی، فوراً استغفار کیا۔ پوری عمر گزر جاتی ہے، استغفار کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پوری عمر گزر جاتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ غلطی کہاں کر کے گزر رہے ہیں۔ اللہ جب دوستوں کی حفاظت کرتا ہے تو لمحے لمحے نگہداری کرتا ہے۔ فوراً خیال ہے کہ کیا کہہ دیا میں نے، کیا خیال آ گیا، خیال آیا تھا بولا نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ بولتے بھی ہیں تو رعایت مل جاتی ہے، اور کسی کے خیال بھی آتا ہے تو گرفت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو خیالوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جیسے ہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا، کتے نے پانی نہیں پیا، جب استغفار کیا تو واپس آ کے اس نے پانی پی لیا۔ بایزید نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ سادہ سا جملہ ہے نا، ادا ہی نہیں ہو پاتا، سالوں ادا نہیں ہوتا۔ اگر ہم ادا کرنا سیکھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا سیکھ لیں تو بہت سے جھنجھٹوں سے نکل سکتے ہیں۔ بایزید نے کہا اللہ یہ بایزید بھی تیرا، حج بھی تیرے، پانی بھی تیرا، کتا بھی تیرا، میرے حال پر رحم کر مجھے معاف کر دے۔ کتا اپنی جگہ سے اٹھا اور آ کے اس نے پانی پی لیا۔ تو ایسے خدا اپنے دوستوں کی نگہداری کرتا ہے۔ سفر حج میں ہیں، مسلسل حالت سفر میں ہیں تو لوگوں سے ملنا ملانا بھی رہتا ہے، قافلوں کی شکل میں چلتے ہیں تاکہ مشکلات سے بچے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت بلخ کا نوجوان سفر حج میں ساتھ ہے۔ اب خیموں میں رہ رہے ہیں، موسم بدل گیا تو ٹھکانہ زیادہ لمبا ہو گیا اور گفت و شنید اور محبتیں اور چاہتیں بڑھ جاتی ہیں، خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی، اس سے ہٹ کر کے کون کہاں کا ہے اور کہاں کا ہے۔ تو بایزید بستامی بستان شریف کے ہیں اور وہ نوجوان بلخ کا ہے۔ رات میں بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے، کہیں گے احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ ہر 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 پیرائے میں تربیت ہے، ہر ہر پیرائے میں احتیاطیں ہیں۔ اب سن کر بھی اگر کوئی عمل نہ کرے تو یہ بہت 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 سخت منزل ہے دوستو۔ ہم نے سنا، ہم نے بیان کیا، ہم نے سنا، اپنے رویوں کو نہیں بدلا تو ڈبل ہے۔ نبی کی ہے، نبی کی عورتوں، سورہ النساء کی آیت ہے، اے نبی کی عورتوں جیسے آرابی جوہلا عورتیں اٹھلا اٹھلا کر چلتی ہیں، اپنے زیورات بجاتی ہیں، اگر تم ایسا کرو گی تو تم پر دوہرا عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ عمل ہی صحیح نہیں ہے اور نبی کی نسبت کی وجہ سے دوہرا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اب ہم نے بیان سنا، ہمیں جاگیا دکھایا گیا اور ہم نہیں بدل رہے ہیں تو دوہرا عذاب ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ سفر حج میں بلخ کا بے انتہائی خوبصورت حسین نوجوان ساتھ ہے۔ رات کو بیٹھے بات ہو رہی کہ احسان کیا ہے، تو پوچھا گیا گفتگو میں، تو اس نے کہا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ تم احسان کیا ہے؟ احسان آج بھی ہے نا بھائی، ہم کس قسم کا احسان کر رہے ہیں آج کل؟ احسان کم اور اس کی تکرار زیادہ۔ احسان کم کر رہے ہیں اور اس کو دوہرا زیادہ رہے ہیں۔ یہ معاشرہ اس وقت اس طرح کا بن گیا ہے کیونکہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا تو ہم فروغ میں گرفتار ہو گئے۔ القصہ مختصر، جب پوچھا اس سے بیٹا احسان کیا ہے تو نے حضرت جی آپ بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب مل جائے اللہ کی طرف سے
روٹی مل جائے، اسباب مل جائیں، محبتیں مل جائیں، مقام مل جائے، علم مل جائے، تو جو ملا ہے اس پر تکیہ کر لو، اور جو نہیں ملا ہے اگر نہ ملے تو شکوہ نہ کرو، مل جائے تو شکرانہ نہ کرو، اور نہ ملے تو شکوہ نہ کرو، یہ احسان ہے۔ اس نے کہا یہ تو کام جو آپ بتا رہے ہیں، اس نوجوان نے کہا کہ یہ کام تو ہمارے ہاں بلخ میں کتے کرتے ہیں کہ کھانا مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، اور نہیں ملتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ حیران ہو گئے بھائی اس کام میں، نوجوان دیکھنے میں بظاہر نوجوان ہے، علمی طور پر، اسی لیے کہا نا کہ اسی لیے فرمایا گیا کہ بزرگی جو ہے سفید بالوں کی وجہ سے نہیں ہے، بزرگی جو ہے اس کی فکر کی بلندی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک نبی ایسا لباس بشریت میں بھیجا جو پالنے میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ پالنے میں بزرگ ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پالنے میں گفتگو کر رہے ہیں اور بزرگی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اس لیے بزرگی کا پیمانہ سفید داڑھی کا ہونا نہیں ہے، بزرگی کا پیمانہ عقل و فکر کی بلندی کا نام ہے۔ جوان آدمی ایسی باتیں کر رہا ہے، اچھا تم بتاؤ، ہمارے بلخ میں کتے ایسا کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں تو دم لپیٹ کے سو جاتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ، اللہ غنی، اللہ انتہا کی بات ہے دوستو، یہ انتہا کی بات ہے، مل جائے تو سارا کا سارا تقسیم کر دو، اللہ ذرا بدل گیا، مل گیا تو کھا لیا، اور نہیں ملا تو سو گئے، ایسا نہیں ہے، کتے کرتے ہیں۔ سر بلندی، بلند قامتی یہ ہے کہ مل جائے تو بانٹ دو سارا، اور نہ ملے تو پھر خاموش ہو کے رہ جاؤ، شکوہ نہ کرو۔ کتنا فرق ہے دو باتوں میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ محبت ملی، محبت بانٹ لی، مقام ملا، مقام بانٹ دیا، عزت ملی، عزت بانٹ۔ عزت کیسے بانٹی بھائی ان کی پیشانیاں چوم کے عزت بانٹی۔ ایک سادہ سا آدمی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے محبت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا، بانٹ دی نا محبت۔ جب محبت بانٹ دی اسی دن اس کے دل میں آپ کی محبت اللہ نے جگا دی۔ یہ کون سا کام اچھا ہے؟ یہ کام اچھا ہے دادا کہ ہم محبتیں، مال و متاع، اپنی سخاوتیں، اپنا علم، اپنا سارا ہنر بانٹتے چلے جائیں۔ اللہ کا وعدہ 1 کے 70 کا ہے۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو باعث بستامی رحمت اللہ علیہ کو بھی حیرت ہوئی، اور اس دن یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، اللہ کل شیء قدیر، جہاں سے چاہتا ہے علم و عرفان و آگہی کو نمایاں کر سکتا ہے۔ انہی بایزید بستامی کے مختصر تعارف کے بعد آج کی نشست میں، کیونکہ ان کا ذکر ہے اور آگے بھی ہوگا، تو میں نے مختصراً 2 چھوٹی چھوٹی واقعات آپ کی حیات مبارکہ کے بیان کی۔ آج کی نشست میں آج سنیدی داستان بایزید کہ زوال ابوالحسن از پیش دید، یہی بایزید بستامی جو ان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بایزید ہم اس دور کے اہل اللہ کے درمیان ایسا ہی ہے جیسا فرشتوں میں جبرائیل ہے، مقام مرتبہ کے بعد یہ بایزید کا مقام یہ ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے، ہم اہل اللہ میں بایزید کا وہی مقام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تربیت میں رہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی نشست گاہ میں، آپ کی بیٹھک میں جاتے، سر جھکا کے بیٹھے رہتے، اکتساب علم کرتے رہتے، گاہے بگاہے نظر اٹھا کر چہرہ اقدس کو بھی دیکھ لیتے۔ طویل عرصہ گزر گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بایزید اندر چلے جاؤ کمرے میں، اور وہاں سے طاق سے وہ کتاب اٹھا کر لے جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت اندر جانے کا راستہ کہاں سے ہے؟ ادب کی کیفیت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دائیں بائیں نظر نہیں ڈال رہے۔ کیا اس دور میں ایسا ممکن ہے
کہ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور پچھلی دیوار بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جب تک دیکھتے نہیں واپس نہیں جاتی۔ ادب یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھ رہے ہیں اور نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہیں، مقصد سے علم حاصل کرنا ہے، اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ جب یہ فرمایا کہ حضرت اندر کا راستہ کہاں سے ہے، تو اس دن سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بچہ، تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، جا کے مخلوق خدا کو فیض پہنچاؤ۔ یہ ہے باجی بستامی رحمۃ اللہ۔ یہاں واقعات شریفی داستان بایزید کے حوالے ابوالحسن عصفی شریف۔ ایک مرتبہ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین متعلقین کے ساتھ مثنوی میں یہ واقعہ ہے، دیگر واقعات ہیں وہ مختلف حوالوں مثنوی سے بھی ہیں اور مقامات سے بھی ہیں، میں نے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مثنوی شریف کا واقعہ یہ ہے کہ اپنے مریدین متعلقین کے ساتھ ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے تھے، اچانک باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور فضا میں سونگنے لگے کچھ۔ جیسے اگر کوئی بھی کھڑا ہو کے سونگنے لگے تو لوگ پہچان جائیں گے جو سونگ رہے ہیں، اور کبھی چہرہ پیلا ہو رہا ہے، کبھی لال ہو رہا ہے، کبھی زاری آنسو آنکھوں سے زاری ہو رہی ہے، عجیب کیفیت میں مسلسل فضا میں سونگ رہے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک ٹھنڈا گلاس پانی میں اس وقت منگواؤں، بالکل یخ چل واٹر جسے کہتے ہیں، وہ گلاس میں یہاں رکھا ہے تو اس پہ اوپر جو نمودار ہوں گے نا، ہلکی ہلکی بندکیاں جو نمودار ہوں گی پانی کی، ٹھنڈے پانی کی، وہ کوئی بھی دیکھ لے گا، وہ تو کوئی بھی دیکھ لے گا۔ اس کے لیے پڑھائی کی اہمیت بھی نہیں ہے، اس کے لیے اسلام کی اہمیت بھی نہیں ہے، اس کے لیے مکتبہ فقہ کی اہمیت بھی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کو کوئی بھی پہچان لے گا کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے جو گلاس رکھا ہوا ہے وہ چل واٹر سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ باہر علامات آ گئی، علامات بھی دیکھ لے گا۔ اور جو پڑھائی کرے گا تو وہ کیا دیکھے گا، وہ فضا میں سونگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیا دیکھ رہے ہیں، ایسی کون سی شراب پی رہے ہیں جس کا نشہ کبھی سرخی کی شکل میں، کبھی زردی کی شکل میں نظر آ رہا ہے، ہمیں بھی تو حصہ دیں۔ وہ یہ خوش آمد مرو در ناگہاں، در سوا در زہد خار خاں۔ آپ نے فرمایا مجھے دوست خرخان ایران کا علاقہ ہے، خرخان شریف، مجھے خرخان سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مومن کی نظر اللہ کو عنایت کر دیتا ہے کہ وہ پھر زمان و مکان سے آگے کی باتیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے خرخان سے روز سلطان تقوی میں گزشت، با مریدہ جانب صحرا و دشت، صحرا اور دشت سے، جنگل اور صحرا سے گزر رہے تھے ایک دن، اور اچانک کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فضا میں سننے لگے کہ مجھے خرخان سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوزے کو از یک آبا پر بود، چو عرق بر ظاہرش پیدا شود۔ بالکل اسی طرح سے کسی کودے میں ٹھنڈا پانی ہو تو اس کا عرق جو ہے اس کے کنارے میں جھلکتا ہے، ایسے دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ باد بوئے او مرا در آب گشت، آب ہم او را شراب ناگذشت۔ کہنے لگے مجھے دوست کی خوشبو خرخان سے آ رہی ہے۔ اب سنیے، حضرت ابوالحسن خرخانی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی خوشبو باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو آئی، وہ آج کی اس کیفیت کے 200 سال کے بعد دنیا میں آئے۔ 200 سال پہلے حضرت باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو دوران سفر ابوالحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا آ رہی ہے کہ ذہال بوالحسن عصفی شدید، کہ انہوں نے پہلے 200 سال پہلے ابوالحسن خرخانی کی تمام معاملات دیکھ لیے اور فرمایا کہ مجھے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ خرخان شریف سے آ رہی ہے۔ اب آ جائیے بات کو کہاں سے کہاں ملاتے ہیں، مولانا ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خوشبو سونگی، ٹھیک ہے میں سونگی۔ اب مثالیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یعقوب نے یوسف کی خوشبو سونگی، کوئی نکل کے جا نہیں سکتا، نکل سکتا ہے؟ قرآن پہ نظر اتنی ہے، قرآن کا علم اتنا آپ کے اندر رچا بسا ہوا ہے کہ اس سے ریلیٹ جو معاملات پورے قرآن میں الگ الگ ہیں، مولانا اس کو یکجا کر کے ہمیں اور آپ کو تربیت دے رہے، دیکھو یہ زاویہ سیکھ لو، ایسے ہوتا ہے معاملہ۔ صرف ایک ولی سونگ رہا ہے خوشبو،
تو نبی بھی تو خون چھوم رہے ہیں خوشبو اپنے بیٹے کی السلام کی کہ اگر مجھے دیوانہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آج یہ قرآن سورہ یوسف کا واقعہ ہے. پھر آ جائیے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. گفتگوی بوالعجب اندر آمد بمن ہم چنا کے مر نبی رو از یمن. تو ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عجیب سی خوشبو یمن سے آ رہی ہے. میرے دل میں عجیب سی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یمن سے آ رہی ہے. فرماتے ہیں گفتگو یہ بوالعجب آمد بمان ہم چنو کے مر نبی رو از یمن کہ یمن سے دوست کی کہ محمد گفت بر دست سبا از یمن می او ادام بوئیے خدا. دوست کی خوشبو خدا کی خوشبو ہے. دوست کی خوشبو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیا. من تو شدام تو مان شدی من خان شدام تو جان شدی او کس نگوید بودلی من دیگرم تو دیگری دوئی مٹ گئی کہ محمد گفت بر دست سبا از یمن می آیدم بوی خدا بوی رامی می رسد از جان ویز بوی دزدا می رسدم از اویز. کہ مجھے یمن سے آقا فرما رہے ہیں مجھے یمن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یمن سے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. بات اب یہاں پہ پھر اور ہو جائے گی. از اویسو از خرن بوئے عجب مر نبی را مست کرده پر طرب. کیسی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشام میں آئی. کس کی خوشبو آئی؟ اویس عاشق صادق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی. کس کو آئی؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حجرے میں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے. میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں یہ واقعہ آپ نے سنایا, اس فقیر نے سنا. غالباً آپ لوگوں کو میسج پہنچانے کی ذمہ داری میوزک کو بجا دینا. یہ بات بچوں کو ہم دل میں بتا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں بیٹھ گئے, کمرے اپنے حجرے میں تھی. اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا. آپ نے پوچھا کون؟ کہا کہ ایک ملنے کے لیے آیا ہوں میں, آقا صاحب ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما نہیں ہے. کہ تم کون ہو؟ کہ آئے تو یہ کہہ دیجئے گا کہ اویس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں, صحابی نہیں کہا جاتا ہے, آپ کو عاشق کہا جاتا ہے. عاشق کہا جاتا ہے کہ جب آئے تو کہہ دیجئے گا کہ اویس آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, یہاں وہ شعر مولانا رکھا ہے. اللہ, میں حیران ہو گیا. از اویس و از خرن بوئے عجب مر نبی را مست کر. مست کر کیا سمجھتے ہیں؟ مست ہے نا. مر نبی را مست کر تو پھر طرف خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوم اٹھے. اس کا سادہ ترجمہ کرو دیے, ایک کیا کا ترجمہ کرو دیے کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آگے پوچھا, جیسے آئے تو پوچھا کہ یہاں کون آیا تھا. اللہ, جب عاشق آتا ہے نا, جو مائی کے ساتھ آتا ہے کوئی خوشبو نہیں پیدا, بدبو پھیل جاتی ہے. جو بٹا کے آتا ہے تو خوشبو پھیل جاتی ہے. جب پھولوں نے بٹایا تو خوشبو پیدا ہو گئی ان میں. عطر جو ہے لگاتے ہیں تو بولتے ہیں, یہاں پہ رکھتے ہیں پھول کو, دماغ میں خوشبو پہنچ جاتی ہے. رکھتے ناک پر ہیں اور خوشبو دماغ میں جاتی ہے. کس کی؟ پھول کی, خوشبو کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ یہاں کون آیا تھا. مجان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایک عربی آیا تھا. کیا نام بتاتا تھا؟ فرمایا کہ اویس بتاتا تھا. یہاں وہ شیر میاں صاحب کی گفتگو اپنی جگہ سراخوں پر ہے. میاں نے فرمایا کہ اس بات کا جواب سن کر جو ماحول میں جو نغمگی پیدا ہو گئی, ماحول میں جو خوشبو پیدا ہو گئی, ماحول میں جو لطافت پیدا ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کیفیت کاری ہوئی. میاں نے فرمایا کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا. میں بہت احتیاط گفتگو کر رہا ہوں. میاں نے جو فرمایا تھا وہ الگ بات تھی. کہ ایک حالت وجد کی کیفیت اللہ کے نبی پر تاری ہوئی. کس کے لیے؟ عاشق کے لیے. کوئی عاشق بنے تو صحیح پہلے, کوئی عاشق بنے تو صحیح. وجد کی کیفیت تاری ہوئی. جب میں مصنوی میں پہنچا تو مولانا فرماتے ہیں از اویس و از خرن بوئے عجب مر نبی را مست کر. مست کر کا استعمال کیا. مست کر دو پھر طرف. طرف کہتے ہیں خوشی کو.
اپنے بھی کسی کلام میں نے اس لفظ کو استعمال کیا غالباً طرب، تو طرب خوشی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشت کی کیفیت تاری ہوئی. تو پھر ایک مرتبہ کا ذکر ہے دوستو، میری رات میں آج سمیٹ پاؤں گا، پھیلتا جا رہا ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین پر اللہ کے ایسے بھی لوگ ہیں، مخلوق دوست ہیں، ان کی بظاہر خستہ حالی کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کہیں رشتہ بھیجیں تو قبول نہیں کیا جائے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی کوئی عیادت اور دوا لا کے نہیں کھلاتا، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کوئی ان کی میت میں نہیں آتا، مگر اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مکمل مٹا دیتے ہیں، تو پھر جو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں سے قبولیت کی علامت قرار پاتے ہیں. اچھا، اصحاب کو حیرت ہوئی کہ ہم نے ایسے کہ سرکار ہم میں ایسا کون ہے؟ اللہ ہاں ہم میں تمہیں ایک ایسا ہے، اس کا نام اویس ہے. کہ کون اویس؟ اس کی گنگلیالے بال ہیں، ان کی کشادہ. اللہ کے نبی سراپا بیان کر رہا ہے کس کا؟ اویس قرنی کا. کشادہ پیشانی ہے، گنگلیالے لمبے لمبے بال ہیں، چہرے پہ آنکھیں بڑی بڑی، پلکیں بڑی کشادہ ہیں، چہرہ بہت پرنور اور بہت خوبصورت ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اس کی پشت پر ایک سفید رنگ کا نشان ہے دائیں جانب. یہ علامات اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اس کی بتا رہے ہیں اویس قرنی. اور اس کا معاملہ ایسا ہے جسے بیان کیا گیا، اگر وہ جب تمام لوگ حساب و کتاب کے بعد محشر میں جنت کی جانب جا رہے ہوں گے تو صدا آئے گی اللہ کی جانب سے کہ اویس رک جاؤ اور سفارش کرو. اب صرف یہ کہ عاشق تھے، صادق تھے، دنیا میں تنگی میں تھے اور مشکل وقت گزار کے دنیا سے جا رہے ہیں، راضی برازا رہے، تو انعام بھی تو ملے نا. کوئی نظر تو ہے کہ انعام کیا مل رہا ہے. آواز آئے گی اویس رک جاؤ، شفاعت کرو امت مسلمہ کی. تو حضرت اویس قرنی، صرف اویس قرنی کی شفاعت کی بنیاد پر محشر میں بنو ربی اتنا بڑا قبیلہ تھا عرب میں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیں تھیں. بنو ربیہ کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر صرف اویس کی سفارش میں اللہ لوگ جنت داخل کرے گا. بنو ربیہ کی بھیڑوں کی، بنو مز بھی ہے، بنو ربیہ بھی ہے، دو قبیلے بڑے تھے، ان کے بعد بھیڑیں بہت زیادہ تھیں. ان کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی سفارش کون کریں گے؟ حضرت اویس قرنی کریں گے. پورے ماحول میں سناٹا تھا. ہم تو اپنی نمازوں، اپنے روزوں، اپنی تلاوتوں، اپنی تراویحوں کی بات کر رہے ہیں، وہ بندہ کہیں نہیں نظر آ رہا اور اس کا مقام یہ ہے کہ اتنے لوگوں کی گردن جہنم سے چھڑوائے گا. اللہ ولی اللہ کی بات ہے. ساری نشانی بتا دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، اے علی، جب تم ان سے ملنا تو اپنے لیے دعا کروانا. ایک شریعت کے امام اور ایک طریقت کے امام، دو امام ہیں اس وقت جن کا نام لیا گیا اللہ کے نبی نے. یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے مروی یہ حدیث شریف میں گفتگو میں احتیاط قرآن لے کے چلتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ، ان کی مروی حدیث، انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث کا، پورے آپ کے کلام اور گفتگو کا خلاصہ اس میں بیان کیا. اے عمر، اے علی، جب تم ان سے ملنا، بات کنفرم ہو گئی کہ عمر علی ملیں گے تمہیں. سب کچھ تو آتا جا رہا ہے نا بھائی، یہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کنفرم یہ بات ہو کر رہے گی. کسی نے علی سے پوچھا، علی اس رات کو تو حملہ ہونا تھا، بستر نہیں تھا، مختل تھا، سارے بڑے تلواریں لیے کھڑے تھے باہر،
اور تم سو گئے بستر پہ؟ فرمایا کہ آقا صاحب جب روانہ ہو رہے تھے تو فرمایا تھا کہ علی بستر پر لیٹ جاؤ، میرے پاس بہت ساری امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو لوگوں کو واپس کر کے پھر ہم سے مل آنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا نا، علی کو یقین تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنے آرام سے آپ کیسے بستر پر لیٹ گئے؟ کہ مجھے یقین تھا اللہ کے نبی کے زبان اطہر سے یہ ادا ہوا تھا کہ ادا کر کر آنا۔ پھر پوری زندگی میں ایک ہی رات علی سکون سے سویا جس رات سے ہجرت اللہ کے نبی نے فرمائی، جس رات اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، علی فرماتے ہیں اسی رات کو تو میں سویا ہوں، باقی بے چینی کی نیند میں کوئی زندگی گزار دی، کیونکہ اللہ کی نبی کی زبان اطہر سے ادا ہوا کہ رات سو جانا اور صبح آ جانا، تو مجھے یقین تھا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یقین کی یہ منزل ہے۔ اویس قرنی، اے عمر، اے علی، جب تم ان سے ملنا۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے 10 سال تک ڈھونڈتے رہے۔ آخری سال جب حج کے لیے گئے عمر خطاب رضی اللہ عنہ، تو وہاں جا کر وہ عرفات کا میدان جو ہے اس زمانے میں وہاں پیلو کے درخت لگے ہوئے تھے، پیلو جس سے ہم مسواک کرتے ہیں، بہت سارے جنگلات تھے، آج کل انہوں نے نیل لگا دیا ہے پاکستان میں جا کے، خیر تو وہ پیلو کے جنگلات جب گئے تو یمنی قبائلوں کے قریب پہنچے اور جا کے پوچھا ہے کہ تم میں کوئی اویس ہے؟ تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، بڑی لمبی داڑھی اس کی، بہت بزرگ ضعیف العمر تھا، اس نے کہا کہ ہاں ایک آدمی ہے تو ہمارے قبیلے میں یمن کا، وہ تو بہت عام سا بندہ ہے، ہمارے اونٹ چلاتا ہے، تو کہہ رہے کہاں ملے گا وہ؟ کہہ رہے وہاں پیلو کے جنگلات میں اونٹوں کے ساتھ ہے، وہ وہاں مل جائے گا۔ بہت برق رفتاری تیزی کے ساتھ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اور مولا کائنات علیہ السلام اس جانب اونٹ پر بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ جا کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی حالت مراقبہ، حالت نماز کے بیٹھی، وہی انداز ہے، وہی گھنگرے والے بال ہیں، وہی بڑی بڑی پلکیں ہیں، وہی کشادہ پیشانی ہے، وہی سراپے میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، جلال ہے، جمال ہے، سبھی کچھ ہے۔ یہ دونوں دیکھ کر جا کے سلام کیا۔ جب انہوں نے سلام کیا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سارا سراپا دیکھ لیا آپ کا، آپ کے زلفوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، آپ کی پلکوں کے بارے میں، آپ کیسے دیکھنے کی نظر ہے، کیا دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی پیشانی کو انگوش شہادت سے جو چیر سکتی ہو ذات، اور جو شب اسرا میں آسمانوں پہ چلی ہو، جو زمین کی کون سی چیز جو چھپی ہوئی ہو سکتی ہے، آپ کو سراپا سارا پتہ ہے۔ بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے، سب علامات اللہ نے مجھے بتائے، دیکھا تو سارا دیکھ لیا، کہ سارا تو ہم نے دیکھ لیا، اب ایک نشانی رہ گئی ہے آپ کی، اگر آپ کی وہ نشانی مل گئی تو آپ وہی ہیں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا۔ وہ کیا؟ کہنے گا آپ کے پشت پہ سفید سا نشان ہے، اس کندھے کے نیچے گول سا نشان تھا سفید رنگ، وہ ہمیں دکھائے۔ جیسے ہی انہوں نے کرتا مبارک اوپر کیا، دونوں اصحاب نے دوڑ کر اس کو چوم لیا۔ عمر خطاب نے ذہن میں رکھے، عمر خطاب نے کہنے صاحب یہ کہاں سے ایسے کیسے، عشق کی کیفیت کا بندہ ہے، عاشق جب کسی میدان میں ہوتا ہے تو پورے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ جا کے دونوں اصحاب نے چوم لیا۔ عمر خطاب نے عرض روئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اے امیر المومنین، جب تعارف ہوا پوچھا کہ میری ساری علامتیں تو اللہ نے آپ کو دکھا دی، اب آپ کون ہیں؟ سادگی دیکھیں کیسی ہے، سادگی کتنی ہے کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم نے ٹوٹل کانسنٹریٹ کرنا ہے اپنے مقصد سے اپنے آپ کو۔ اور بہت زیادہ دائیں بائیں سوچتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو ہماری یکسوئی متاثر ہو جاتی ہے۔ یکسوئی متاثر نہیں کرنا ہے، یکسوئی کو اعلیٰ کمال کے درجے پہ رکھنا ہے۔ اسی لیے گفتگو بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں انوالو ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یکسوئی چلی جائے گی، اور جب یکسوئی چلی جائے گی تو پھر وہ منظرنامہ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا جو ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے میرا راز آپ پر کھول دیا، اب آپ بتائیں کہ آپ دونوں کون ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں، ہمارے لیے دعا کریں۔ ویسے خلیل نے فرمایا یا امیر المومنین، خدا آپ کو مخلوق کی جانب سے فضیلت عطا کرے
اور یا علی اللہ آپ کو اپنے خاص نوازشات سے بہرمند کرنا۔ تو اگلا سوال کیا دعا، کہنے لگے امیر المومنین کم سے کم معاملات رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ سفر ایسا ہے کہ وزن کم سے کم ہو، اسپیڈ بہت اچھی ہو تو پھر پلسا سے گزرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے ان کے زبان سے لفظ ادا ہوئے، عمر خطاب نے اپنا کوڑا زمین پر مارا اور یہ کہا کہ کاش عمر کی ماں نے عمر کو نہ جنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی مبارکہ، اور اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ملاقات آپ کی ہو گئی، آئندہ ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اور مجھے اپنے مالکوں کے اونٹ چرانے ہیں۔ اللہ، مالک تو کل ہیں اور مالکوں کے اونٹ بھی چرا رہے ہیں۔ یہ شان، یہ جذب رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر ایک کے حصے میں سعادت نہیں آتی ہے، خدا جس کو چاہتا ہے دیکھتا ہے۔ یہ اویس قرنی ہیں۔ یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ محمد گفت بر دست صبا، ہوا کے دوش پر سوار ہو کر مجھے یمن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ بات کو کہاں سے کہاں لے گئے؟ ہوتا کیا ہے از اویسو از شرن گویے عجب مر نبیرا مست کردر پھوڑ طرف ان حلیلہ پھوڑ وریدہ در شکر چوشتی تخلیش نبود دیگر۔ سننے بہت اہم بات کو، حلیلہ جسے ہڑ کہتے ہیں نا، حلیلے کو جب شہد میں ڈال دیا جاتا ہے تو دیکھنے میں تو حلیلہ ہوتا ہے، ویسے حلیلہ بہت کڑوا، ہڑ بہت کڑوی ہوتی ہے، کالی ہڑ اور پیلی ہڑ کڑوی ہوتی ہے، مگر جب اس کو شہد کی نسبت مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، رہتی دیکھنے میں ہڑ ہی ہے مگر اس میں مٹاس پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تم اپنے وجود کی کڑواہٹ کو نکال کر کسی کی سنگت اور معیت میں میٹھے بن جاؤ گے تو پھر تمہارے اندر کڑواہٹ، دیکھنے میں تم انسانی ہوگے مگر فرشتوں سے آگے تمہاری پرواہ ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ حلیلہ پر ورید و در شکر چوشنی تکلیش نبود دیگر، آن حلیلہ رہت ازما و منی نقش دورت از حلیلہ تھامنی، کہ دیکھ اب جب حلیلے نے، ہڑ نے اپنے آپ کو مٹا دیا اور اپنے آپ کو شکر اور شہد کے حوالے کر دیا تو دیکھنے میں وہ حلیلہ ہی رہا، دیکھنے میں وہ ہڑ ہی رہا، اس کے خواص سارے تبدیل ہو گئے۔ اور جب تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے جذب کر لو میں تمہارے حسن کامل کو، کچھ ایسے جذب کر لوں میں تمہارے حسن کامل کو، تمہیں کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر ہو کر۔ بہت سے ایسے مریدین و خلفاء ہوتے ہیں جو اپنی شیخ کی کاپی بن جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں جب سلسلے میں شامل ہوئے تھے تو لمبی شکل تھی، بعد میں شیخ کی طرح سے گول ہو گئی، کیونکہ شیخ کو رچا بچا لیا اپنے اندر تو دیکھنے میں تو وہ اعظم رہے مگر بن گئے شیخ کے انداز کی شخصیت بن گئی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنے آپ کو اس راہ میں مٹایا جائے گا۔ حلیلہ ہڑ ہی رہے گی دیکھنے میں، وہ اس کے خواص سارے بدل جائیں گے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نثار کر دیا۔ کس پر نثار کیا؟ دنیا طلبی میں نثار کیا، شہوت پہ نثار کیا، تکبر پہ نثار کیا، کس پہ نثار کیا؟ اللہ کی راہ میں چلنے والوں پر نثار کیا۔ تو آنکھ سے کس خود بے کلی در گزشت، اگر کوئی اپنی مائے سے مکمل نکل جائے، بہت مشکل کام ہے۔ اگر 40 سال کا سیزہ بہت اہم ہے، 40 سال میں اعلان نبوت ہے، اگر 40 میں کوئی سفر شروع کرے نا تو پہنچتے اگر سفر شروع کرے کی شرط ہے، 40 میں بھی ہوش آ گیا، 40 میں بھی عقل آ گئی، 40 میں بھی شعور آ گیا، پھر کیا ہوگا؟ آنکھ سے کر خود بے کلی در گزشت ای منی و موج خود در نوش، کہ پھر کیا ہوگا اگر وہ اپنی مئی سے نکل گیا تو یقینی طور پر اس کی زندگی میں کیا آئے گا؟ تبدیلی آئے گی۔ 200 سال پہلے حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ، ابو الحسن خرخانی جو ہماری شب جمعہ کی نشست میں دونوں نام آتے ہیں، باعث بستامی رحمت اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ اور ابو الحسن خرخانی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ مولانا حضرت
باجی بستانی نے 200 سال پہلے پیشن گوئی کی کہ خرخان میں ابو الحسن پیدا ہوگا، نام بتا دیا، قد بھی بتا دیا، عبادت بھی بتا دی، ریاضت بھی بتا دی، روزے بھی بتا دیے۔ وہ جو لوگ پوچھتے تھے آپ کے یہ چھلک رہی ہے، یہ شراب کی مستی نظر آ رہا ہے، تو یہ بتائیں کیا کیا دیکھا آپ نے؟ سب بتا دیا۔ 200 سال پہلے باجی بستانی رحمت اللہ علیہ نے ابو الحسن خرخانی کی پوری سوانح حیات لکھوا دی، لوگوں نے لکھ لی، لوگوں نے لکھ لی۔ 200 سال کے بعد لباس بشریت میں آئے، جو جو کہا گیا تھا من و من ایسے ہی تھے، انتہا درجے کے صابر، انتہا درجے کے شکر گزار، انتہا، کیونکہ ایسا ہوتا کب ہے؟ مومن ینظر بنور اللہ شدی، مومن ینظر بنور اللہ شدی، آج خطا وہ صحب بے روح آمدی، کیونکہ مومن کا دیکھنا اللہ کی نور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مومن لوح محفوظ کو دیکھنے جیسا ہو جاتا ہے۔ لوح محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ تحریر جو ہوتی ہے خدا کی جانب سے لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ جب مومنہ نشان پیدا ہوتی ہے تو لوح محفوظ کو دیکھنے جیسے لوگ بن جاتے ہیں۔ جب دیکھنے جیسے بن جاتے ہیں تو پچھلا بھی نظر آتا ہے اور اگلا بھی نظر آتا ہے، اور لوگ ان کو غافل سمجھتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے، بنے ہوئے غافل ہوتے ہیں۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی چلاک نہیں جائے گا، جنت میں سارے بھولے اور نادان لوگ جائیں گے۔ چالاک و مکار کے لیے جنت کا دروازہ بند ہے۔ سادے بھولے جانتے ہیں کہ غلطی کر رہا ہے، پردہ پوشی کر رہا ہے، جانتے ہیں کہ عیب میں ہے تو اس کو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ غلط بیانی کر رہا ہے پھر بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ کون کرے گا؟ جب نور اللہ کے نور سے دیکھنا شروع کرے گا، جب یہ مقام پر آ جائے گا تو اس کے اندر آسانی بھی اللہ پیدا کر دے گا۔ اپنے جیسے صفات اس میں پیدا ہو جائیں گے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ ترحم کا معاملہ کرے گا، رحم کا معاملہ کرے گا۔ وہاں فرماتے مومنے ینظر بنور اللہ شدی، آج خطا وہ سہو بیرو، خطا اور غلطی سے نکل آتے ہیں۔ مضمون اپنی طوالت کے اعتبار سے بہت ہو گیا۔ 200 سال کے بعد حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ وجود میں آئے۔ خرخان شریف میں آپ کی بہت بڑی خانقاہ تھی۔ سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا، سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا۔ خانقاہ ہر وقت بھری رہتی تھی، نرمی تھی، محبت تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی، پردہ پوشی تھی، سیدھے سے لگانا تھا، پیشانی کو چومنا تھا۔ خانقاہ میں اور کیا ہوتا ہے؟ خانقاہ میں یہ تو ہوتا ہے دکھی آتا ہے اور وہاں پہ آ کے سیراب ہو کے جاتا ہے، ہر وقت دربار بھرا رہتا ہے۔ خانقاہ بھری رہتی کس کی؟ حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور جب سارے لکھنے والوں نے تحریر کر کے رکھا ہوا تھا پورا سوانح حیات، جب آپ عالم وجود میں آئے اور شباب کو پہنچے تو ان کے علم میں ساری بات آ گئی کہ آپ باجی بستانی نے میرے بارے میں ساری باتیں پہلے بتا دی ہیں۔ تو آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ روزانہ صبح قبرستان جاتے، باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر جاتے، اور عشق کی کیفیت کا وہ عالم تھا، عشق کی کیفیت کا وہ عالم تھا کہ حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح متشکل ہو کر آ جاتی اور وہیں بیٹھ کے ان کو سبق دیتی۔ کہاں جس سے پہنچ گئی بات کہ 200 سال پہلے دیکھ لیا تھا نا، تو تربیت بھی ان کی طرف سے تھی، کسی اور کی استادی شاگردی میں نہیں بیٹھتے تھے۔ 200 سال کے بعد آئے، اپنے شباب میں پہنچے، قبرستان باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر مولانا فرما رہے ہیں، جاتے اور جا کے بیٹھ جاتے، آپ کی روح متشکل ہو کر آ جاتی اور تربیت کے مرحلے مکمل ہوتے، کمال پر پہنچا دیا آپ کو باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ موضوع پھر لیں گے اور بہت سارے گوشے اور نمایاں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوں گے۔ اب آپ کا جب کمال ہوا اور آپ کی تربیت ہو گئی اور آپ کی مشہوری پورے علاقے میں ہو گئی تو سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہر دور میں جیسے مولانا کے والد کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا کہ وہاں سے بلخ سے ہجرت کرنی پڑ گئی تھی، یہاں بھی معاملہ ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کو دربار کے لوگوں نے بھرا کہ صاحب آپ خامخواہ کے بادشاہ، ساری بادشاہ تو وہاں پر ہر وقت مجمع لگا رہتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو بہت سے وزیر جو ہوتے ہیں وہ حامان کی طرح سے ہوتے ہیں، جس نے فرعون کی لٹیا ڈبو دی تھی، وہ بھی آگے بات انشاءاللہ آئے گی۔ ایسے وزیروں سے، ایسے مشیروں سے اللہ تعالیٰ بچائے کہ جو بیڑا غرق کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مشہور تو بہت ہیں، معاملات بھی بہت اچھے ہیں ان کے، تو پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ اس کے لیے پلاننگ یہ کی گئی کہ 40 خواتین کو
मर्दाना लिबास पहना कर और 2-4 मुशीरान जो वो आपकी खानखा में, आप अपनी खानखा में तशरीफ फरमा के सजवा के बैठे धर धर करते हुए सारी खवातीन और वो मुशीर आ गए कमरे के अंदर, हुजरे में आ गए, आप सजवा के बैठे कहने लगे कि पहले इनको बाहर निकालो। सर झुका रहता है ये वाला, वो नजरें चल रही होती हैं, कहते इनको सारा मजमा से उनको बाहर निकालो, पता नहीं कौन पाक है कौन ना पाक है, इस हालत में बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो। समझ गया तो देख लिया उन्होंने, हम तो उनको मर्दाना लिबास बना कर लाए थे और ये नहीं पहचानने के लिए, टेस्ट करने के लिए, टेस्ट के पहले मरहले में ये पास हो गए, फिर तो बाहर निकालो। हाँ अब बात करो, 2-3 बात रहेंगे, कहने अब बात करो, कहने लगे वो कुरान आपने पढ़ा हुआ है, इतने बड़े आप बुजुर्ग हैं, आपने कुरान पढ़ा है, अतिउल्लाह सूरह निसा की हाफिज साहब, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र जो साहिब अम्र हो उसकी इताअत करो। ये कुरान का मंजूर है। उलुल अम्र में थोड़ा सा मामला है दोस्तों, जितने भी इदारे हैं वो अपने आप को उलुल अम्र बना लेते हैं, तो बहुत झगड़ा कहां शुरू होता है कि वो समझते हैं कि हम ही उलुल अम्र हैं, हम ही रियासत हैं। अब वो जब रियासत बन जाते हैं तो वो ऐब से मुबर्रा हो जाते हैं, अब जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे, जो चाहे करे, क्योंकि वो खुद बखुद रियासत बन जाते हैं। अल्लाह की रियासत अगर इस्लामी क़वानीन और अल्लाह के क़वानीन नबी के रसूल के मुताबिक चले तो वो रियासत है, वो उलुल अम्र है। अगर नहीं चल रहे तो उस पर वसीगा आता नहीं। हर दौर के आमिरों ने, हर दौर के गासिबों ने, हर दौर के मफाद परस्तों ने अपने आप को खुद रियासत बना लिया। जिस तरह रियासत के खिलाफ बोलना बगावत कहलाता है, इनके खिलाफ बोलना भी बगावत है। बड़े आराम से टैगिंग कर ली सबने, हर दौर में ऐसा होता है, हो रहा है। खैर तो उन्होंने कहा कि आपने ये कुरान नहीं पढ़ा, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और जो उलिल अम्र हैं तुम्हारे सरबराह हैं उनकी इताअत करो। तो आपने फरमाया कि अल्लाह की इताअत में मशगूल हूँ, नबी से शर्मिंदा हूँ, तुम्हारी बारी पता नहीं कब आएगी। यानी कि उल्टा कर दिया मामला पूरा, भाई अल्लाह की करो ना करो हम तुमसे नहीं पूछेंगे, रसूल के रास्ते में चलो ना चलो हम तुमसे नहीं, तो हमारी बात मानो बस। हर दौर के गासिब यही करते हैं, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। पलट दिया अल्लाह के दोस्त मर्द हक ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत में मसरूफ़ हूँ, मखलूक को फैज़ पहुँचाने परेशानी में मसरूफ़ हूँ, नबी से शर्मिंदा हूँ, पता है तुम्हारी बारी कब आएगी कि नहीं आएगी। ये कह के उनको फारिग किया। एक साहब मुंतखब हो के पाकपतन शरीफ में दीवान साहब के जो बैठे होते हैं मुंशी अजम के पास पहुँचे, नए नए वो मुंतखब हुए थे, वहाँ लंगर चलता है ज़बरदस्त किस्म का, बाबा साहब के पास याद आ गई बात, चलता है तो पहुंचे करने के बड़े करोफर के साथ, कॉटन पहन के चौड़े 5-6-7 मोबाइल लेके साथ में लोग चल रहे थे। वहाँ पहुंचे, चलने के साहब वो हम जो है लंगर करेंगे बाबा साहब। अच्छा लंगर करेंगे, कितने का बनता है? पुरानी बात, चलने 1.5 लाख रुपये का लंगर बनता है। कहला हाँ बस हम 1.5 लाख रुपये करें। मैं हजरत रुकिए मैं देख के बताऊँगा। उन्होंने देखा पूरा, 1.5 साल के बाद आपकी बारी आएगी। 1.5 साल तक देने वाले पहले से बुक है वहां पर, और 1.5 साल के बाद पता नहीं आप MNA और MP रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई जमानत नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के दोस्तों को अपने तराजू में तोलने की कोशिश करने वालों, तुम्हारा बाट हमेशा हल्का हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ तुम पहले से बुकिंग है। मामला ये हुआ कि कहा कि अल्लाह की इताअत में मशगूल हूँ, रसूल से शर्मिंदा हूँ और तुम्हारी बारी पता नहीं कब आएगी कि नहीं आएगी। इतना मुकाम मर्तबा बुलंद है। एक साहब को क्लोजिंग करता हूँ, बहुत एक साहब को बड़ा शौक हुआ, कई गांव बहुत दूर से नाम सुन के खरखान शरीफ अल्लाह का दोस्त है, वाजिद ने उसके बारे में इशारा किया था, बड़ा उनकी खानखा में रौनकें हैं। तो एक साहब जो है थोड़े से मोहब्बत का जज्बा दिल में पैदा हुआ और फलांगते गांव पास करते हुए घर पे पहुँचे। घर पे पहुँच के खानखा नहीं बल्कि घर पहुँचे तो जो कुंडी खटखटाई तो आवाज़ आई कि कौन है। तो उस
صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب ہیں، تو خاتون نے حضرت صاحب کو تھوڑا سا اونچے نیچے لفظوں میں بات کی. بڑی حیرت ہوئی. گھر کے اندر رہتے ہیں اور گھر والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کام کے نقاش کے اور دشمن اناج کے اور بڑا ایسی باتیں کی. تو اس کو بڑا حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا مقام ہے اور معاملہ یہ گھر کے اندر. گھر والے کون سے زیادہ کون جانتا ہے کسی کو؟ میرے گھر والے جانتے ہیں میں کیا ہوں، آپ کے گھر والے جانتے ہیں آپ کیا ہیں. باہر والے تو ہم چڑھا کے پہنچتے ہیں نا، ماسک لگا کے پہنچتے ہیں. بڑوں نے بھی ماسک لگا لیا، بچوں نے بھی لگا لیا. استاد کے سامنے الگ ماسک، ابا کے سامنے الگ ماسک، اماں کے سامنے الگ ماسک، مولوی صاحب آگے تو الگ ماسک. سب ماسک بنا بنا کے رکھے ہوئے وقت کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں. سچائی کا ماسک الگ بنا لیا، چکر والی کا ماسک الگ بنا لیا. جو جہاں پہ کام آئے وہ ماسک ہمارے پاس تیار ہے. تو انہوں نے کہا گھر کے اندر یہ حال ہے. تو اور انہوں نے سختی جب انہوں نے کچھ کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں صاحب کے بارے میں، انہوں نے اور سنواتے ہوئے اے علی اے عمر کہاں ہیں، آئیں ان بدعتوں کے سر ماریں گردن کاٹیں. تو بڑا حیرت ہوئی. اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا ابلیس کی طرف سے کہ یار اتنے بڑے آدمی خامخواہ میں مشہوری اتنی زیادہ ہے اور گھر کی خاتون ان کے بارے میں یہ رائے رکھتی. سب کچھ باتیں کی، بہت زیادہ میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. تو بہرحال اس کو دل میں وسوسہ پیدا ہوا. تو بیچارہ بڑا گھبرا گیا، واپسی کا ارادہ کیا. جب واپسی کا اس نے ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا یہاں تک آ گیا ہوں تو ایک دفعہ دیکھ لوں حضرت صاحب کیسے ہیں. تو راستے میں چلتے ایک آدمی پوچھا کہ حضرت صاحب کہاں ہوتے ہیں، کہاں ملتے ہیں؟ میں گھر پہ گیا تھا، مجھے اتنی ساری سلواتیں سنائی بیوی صاحب نے. ارے وہ اس وقت 11 بجے صبح جاتے ہیں جنگل کی طرف اور وہاں سے نا لکڑیاں لے کے آتے ہیں جلانے کے لیے، خود جاتے ہیں. کہاں ہے جنگل کے؟ آگے جاؤ گے تو ایسے جاؤ گے تو الٹے ہاتھ پہ جنگل مل جائے. ابھی اس کو شوق پیدا ہوا، چلا گیا جنگل کی طرف. تھوڑا گیا تو دیکھا ایک نر شیر کے اوپر لکڑی کا گٹا رکھا ہوا ہے اور حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ایک ناگ جو ہے زندہ سانپ جو ہے ہاتھ میں کوڑے کے طور پہ چلا رہے. دور سے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ. ڈر گیا، شیر سے بھی ڈر گیا، سانپ سے بھی ڈر گیا، چھپ گیا جھاڑیوں کے پیچھے. قریب آیا تو آواز دی، نام لے کر پکارا، ارے بیٹا کیوں پریشان ہوتے ہو، ہمارے پاس آؤ. صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ میں وہاں گیا تھا گھر پہ تو بیگم صاحبہ نے اتنا مجھے سنایا کہ میں تو مایوس ہو گیا تھا، واپس جا رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے مل لوں. تو آیا تو یہ منظر دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نر شیر آپ کی لکڑی گھنٹہ اٹھا رہا ہے. کہ بیٹا اس بات پہ جو میں صبر کرتا ہوں نا تو اللہ نے نر شیر اور ناگ صاحب کو میرے تابع کر دیا ہے، وہ میری لکڑی ڈھوتے ہیں. اگر صبر کرنا سیکھ جائیں تو سارے مرحلے ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے لوگوں کی تلخیوں پر، بات گھر والی کی نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کی تلخیوں، ترشیوں، چالاکیوں، مکاریوں پہ اگر من لا صبر لہو لا ایمان لہو فرمایا، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے. تو صبر کا پیمانہ کیا ہے؟ جب صبر کرتے ہیں تو دنیا کے خوخار مخلوق جسے ہم شیر کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی اللہ کے دوست کے تابع ہو جاتے ہیں. اور ایک ناگ صاحب جو زہریلا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے دوست کو پہچان کر ان کی خدمت پر معمور ہو جاتا ہے. ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس دور میں بھی اس امر کی ہے کہ ہم راہ خدا میں استقامت سے چلیں، اللہ کے انداز میں مخلوق خدا کی خدمت کریں اور اللہ کی انداز میں پردہ پوشی کریں. عیب جوئی سے نکل کر پردہ پوشی کا وتیرہ طریقہ اختیار کریں اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ، کیونکہ یہ دار الامتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے. ہمیں امتحان کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. جو تیاری کرتے ہیں وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کر فائز المرام ہو کر اور ویسے قرنی کی طرح سے سفارش کرنے والے بن جائیں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو ابو لہب کی بیوی کے انداز میں ان کے گلے میں رسی پڑ جائے گی اور وہ ہلاکت سے دو چار ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ
الأحوال مقتهين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا آمال أستغفر الله من قول بلا آمال لقد نسخت به نسل الذي حكمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم به کنم استغفر اللہ از کلام بے عمل پرچمی خواہم ازازن کو بود صاحب اکم ہم کو قول بے عمل سے توبہ کرنی چاہیے ہم کو قول بے عمل سے توبہ کرنی چاہیے گویا پانچ عورت سے امید نسل رکھتے ہیں ہم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور سہیب رومی عشق سلمان و بلال اور سہیب رومی اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر جام ہو سوختہ جانیے ہو ایسے قرنی جام ہو سوختہ جانیے ہو ایسے قرنی اور جامی کا گداز دل شیدا لے
نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، کیا کروں میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، در آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز خمیدہ۔ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے۔ الہی نجی من کل ضیق بجائے مصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا و دفن بالبقیع۔ پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے محبوبین کی یادوں کو منانے کے لیے یا اللہ خانقاہ مولا روم شب جمعہ کے ان ساعتوں میں یا اللہ جمع ہیں، ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اثر سے تا وقت ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھ سے قریب تر ہونے کے لیے، اب تیری اپنی مناجات تیری بارگاہ میں مقبول کروانے کے لیے، وہاں سے قبولیت کی سند حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم انتہائی عاجزانہ انداز میں یہاں جمع ہیں، ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ بیان کیا گیا، ذکر و اذکار کی محفل سجائی گئی، مراقبے کی محفل سجائی گئی، پروردگار عالم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام اور استغفار کا ورد کیا گیا، سلسلہ نقش بندیہ کے ذکر و اذکار کا اعادہ کیا گیا۔ پروردگار عالم درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ ان تمامی اعمال میں یا اللہ قرآن سے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، نمازوں کا اہتمام کیا گیا۔ ان تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و تحفۃً نذر کرتے ہیں یا اللہ۔ نبی السلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ تمامی انبیاء ماسب کی ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اس کا ثواب نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ تمام اہل بیت کے صحابہ بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام امہات المومنین بالخصوص خالد کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کی بلندی نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجات کو بلند فرما، حسنین کریمین کے درجات کو بلند فرما، شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما۔ تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن مومنات مسلمین مسلمات حاضرین مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان اسلام کی درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص بالتخصیص خطب الافطاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک اس کا ثواب نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ مولانا کے اولاد و امجاد بالخصوص آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکن بخی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم یا اللہ شرکائے مجلس انتہائی عاجزانہ انداز میں یہاں یا اللہ تیری جانب سے دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں یا اللہ ان تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار شفا کلی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بے نکاحی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یا اللہ ان رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ جو ازدواجی رشتے میں بن گئے ان کو یا اللہ صحت و سلامتی و خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے کام رکے جاری و ساری فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے
تیری پناہ چاہتے ہیں، پناہ خصوصی عطا فرما یا اللہ، اس مقام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، آنے والے تمام سائلوں کے سوالات، ان کے معاملات پر اپنا خصوصی نظر و کرم فرما یا اللہ، یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما، یہاں کے خدام کی حفاظت فرما، تاکہ درمے خدمے سکھنے جو خدمات انجام دے مضاعف در مضاعف اجر عظیم عطا فرما یا اللہ، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما یا اللہ، ہمارے معصیت کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما یا اللہ، اس مقام کی حفاظت فرما، اس مقام کی حفاظت فرما، رجال الغیب و مردان غیب کو متعین فرما یا اللہ، رجال الغیب و مردان غیب کو متعین فرما یا اللہ، ہمارے فکر کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے فکر کی حفاظت فرما، ہمارے ذکر کی حفاظت فرما، ہمارے مقام کی حفاظت فرما یا اللہ، جو شعوری طور پر تیرے محبوبین سے جڑنے کا ارادہ لے کر گھروں سے نکلتے ہیں، ان تمام کو یا اللہ سرخرو فرما یا آمین۔ پروردگار عالم، پروردگار عالم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا 770واں عرس شریف یا اللہ انشاءاللہ ہفتے 6 فروری کو منانے کا جو اہتمام ہم نے کر رکھا ہے یا اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ، دعوے در میں خدمے سخنے خدمات انجام دینے والوں کو مضاعف در مضاعف اجر عظیم عطا فرما یا اللہ، مولانا کے شان انداز میں منانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمت و طاقت و استقامت عطا فرما، ہمت و طاقت و استقامت عطا فرما، ہمارے مشائخ کی توجہات سے باہر امن فرما، ہمارے مشائخ کی توجہات سے باہر امن فرما۔ سید و سلطان، فقیر و خواجہ و مخدوم و غریب، بادشاہ و شیخ درویش و ولی مولانا یہ میر صالح فاطمہ ثانی سامی والدین بو سعید پیر ایشاں مرد حق مردان یہ زینب و بی بی نصیبہ خویران حضرتان یہ سامی شانزاد رخانند ہر فرزان یہ 4 فرزند عبد الرحیم عبد الکریم بعد ازا عبدالرشید عبدالرزاق افشان یہ یا محدین ترحمنا بلطفن بعد سے انت کافی کل مخلوق اقواب الکرم دوست و رازن دا بیکدم ساختی عبدالحق یا شہ دنیا ودی برحال من ہم کن کرم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین۔